اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کا جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ اپنے محسن کی قدر کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ اگر چھوٹے موٹے احسانات کا شکریہ ادا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے تو پھر محسن حقیقی کا شکریہ ادا کرنا ہم پر کیوں لازم نہ ہوگا؟ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، اگر سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، ساری خشکی کاغذ بن جائے، سارے انسان کاتب بن جائیں، تو بھی اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ وہ محسن حقیقی جس نے کائنات کو تخلیق کیا، جس نے سورج چاند اور ستاروں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، زمین ہمارے لیے غلہ اگاتی ہے، سورج ہمارے لیے توانائی فراہم کرتا ہے، چاند کی کرنیں ہمارے لیے ہیں، ستاروں کی کہکشاں ہمارے لیے ہے، پھولوں کا حسن ہمارے لیے ہے، فضاؤں کی وسعتیں ہمارے لیے ہیں، دریاؤں کا بہاؤ ہمارے لیے ہے، پہاڑوں کی بلندیاں ہمارے لیے ہیں، جانوروں کی پشت ہمارے لیے ہے، ان کا گوشت ہمارے لیے ہے۔ جس ذات نے ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا کہ ہم پر واجب نہیں ہے؟ پھر یہ بھی سوچئے کہ آنکھوں کو بینائی کس نے دی، کانوں کو شنوائی کس نے عطا کی، زبان میں گویائی کس نے رکھی، ہاتھوں کا لمس، عقل کا نور، چلنے کی طاقت اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ آپ سوچتے جائیے، گنتے جائیے، لکھتے جائیے۔ آپ سوچتے سوچتے تھک جائیں گے، گنتے گنتے تھک جائیں گے، لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، مگر منعم حقیقی کی نعمتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ دیکھیں، جب نعمتوں کا احساس ہوگا تو دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب دل میں جذبہ پیدا ہوگا تو زبان اس کا شکر ادا کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے گی، اور جب دل میں جذبہ پیدا ہوگا اور زبان شکر ادا کرے گی تو مزید نعمتوں کی بارش ہوگی۔ حقیقت میں شریعت میں جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرے میں داخل ہے۔ ساری عبادتیں شکر ہیں، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ بھی حقیقت میں شکر ہے۔ دولت مند اپنی دولت کا کچھ حصہ اگر اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ دولت کا شکر ہے۔ صاحب علم اپنے علم سے بندگان الہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے۔ طاقتور کمزوروں کی امداد کرتا ہے تو یہ بھی قوت و طاقت کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ الغرض شریعت کی اکثر باتیں اسی ایک شکر کی تفصیل ہیں۔ شکر کے اس جذبے کو کبھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ پاؤں سے پورا کرتے ہیں، کبھی اس کا بدلہ دے کر اس قرض کو اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام حمد ہے، اور اس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ کی حمد ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کا آغاز الحمد سے کیا گیا ہے۔ جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں، سب کی پرورش اور زندگی اسی اللہ کا کام ہے، اسی کے سہارے جی رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں، اس لیے حمد اس ایک کی ہے۔ یہ تو دنیا کی نیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنے تمام منازل حیات کو طے کر کے فنا ہو چکی ہوگی اور یہ موجودہ زمین و آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئے آسمان و زمین کے روپ میں ظاہر ہو چکے ہوں گے، اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ میں جا چکے ہوں گے، یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنے اس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ اس وقت عالم امکان کے ہر گوشے سے یہ سریلی آواز بلند ہوگی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کا یہ ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہو رہا ہے، بس سننے والے کانوں اور سمجھنے والی عقلوں کی ضرورت ہے۔
عرصہ وجود کی ہر چیز اسی کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی. درخت جم کر اور جھوم کر اس کی حمد کرتے ہیں. اسی طرح پہاڑ بھی اس کی حمد کرتے ہیں. پرندے چہچہا کر اس کی حمد کرتے ہیں. سورج کرنیں بکھیر کر اس کی حمد کرتا ہے. چاند چاندنی پھیلا کر اس کی حمد کرتا ہے. ستارے چمک چمک کر اس کی حمد کرتے ہیں. غرض ہے کہ ہر ایک چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ عز و جل کی حمد کر رہی ہے، اس کا شکر ادا کر رہی ہے. اسی طرح شکر ادا کرنے کا مطالبہ انسانوں سے بھی کیا گیا اور طریقہ کار بھی بتایا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسمانی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگا رکھیں اور ان سے ان کی خدمت کے کام کریں، ان لوگوں کی خدمت کریں جو اس جسمانی نعمت کے کسی جزو سے محروم ہیں. مثلا جو لوگ اپاہج اور معذور ہیں، بیمار ہوں، کسی جسمانی قوت سے محروم ہوں یا کسی عضو سے بیکار ہوں، ہم ان کے دکھوں کو بانٹیں، ان سے تعاون کریں. مالی نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہوں ان کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، بے سرمایوں کو سرمایہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت کی. یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قدرت والے کی قدرت کو تسلیم کیا جائے اور دن کی روشنی، چاند کے اجالے اور رات کے سکون میں ہم وہ فضل ادا کریں جس کے لیے یہ چیزیں ہم کو بنا کر دی گئی. گرامی قدر سامعین، قدر شناسی اور شکر کا جذبہ حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. گھوڑا اور کتا تو اپنے موسم کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتا ہے. جب حیوان بھی اس جذبہ سے خالی نہیں تو انسان اس جذبہ سے کیوں خالی ہو؟ ہم جس قدر شکر کریں گے نعمتوں کی بارش اسی قدر زیادہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین. گھر ہے تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے، ایک محبت انوار ہے مولا. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. زباں غرقے ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا